أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरह यासीन रुकू नंबर 2 वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शै'इन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून वमा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बादिही मिन जुन्दिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुरसिलीन इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून। सूरह यासीन रुकू नंबर 2। अज़ीज़ भाइयों, रब्बे कायनात ने सूरह यासीन के अंदर बहुत ज़्यादा दुरूस रखे हैं। लोगों ने ये समझा कि जो फौत ना हो रहा हो
اس پر سورہ یاسین پڑھو تو جلدی فوت ہو جائے گا، یا میت کو بخشوانے کے لیے سورہ یاسین، تو ایسی چیزوں کے لیے اللہ پاک نے اس سورہ مبارک کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ اس کے اندر بہت زیادہ دروس اور سبق رکھے ہیں۔ پہلے رکوع میں تو یہ آپ بھائی سن چکے کہ انسان کے قدموں کے نشانات بھی لکھے جا رہے ہیں، ہر چیز کی نشانی جو زندگی میں عمل کر رہا ہے اور جو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ دوسرے رکوع میں اتنے سبق ہیں کہ آپ کو سن کر بہت زیادہ خوشی ہوگی اور چہروں پہ رونق آ جائے گی۔ اتنے سبق اللہ پاک نے رکوع نمبر 2 کے اندر رکھے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کرو ان کے لیے مثال بستی والوں کی۔ قریہ بستی، یہ بستی کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن اور سنت میں اس کی وضاحت نہیں، قرآن و سنت میں اس کا نام نہیں، اللہ عالم، اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اس بستی کے نام کا معلوم ہونا ہدایت کی شرط نہیں، نہ ہی ہدایت کے لیے وہ لازم ہے۔ اذ جاءها المرسلون، جب آئے اس بستی میں المرسلون رسول، اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر آئے۔ وہ رسول کون تھے، ان کا نام کیا تھا، وہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے۔ تو قرآن و سنت میں جو چیز نہیں ہے اس کا ہونا لازم نہیں، کوئی شرط نہیں ہے ہدایت کے لیے۔ اصل جو درس ہے ان لوگوں کے لیے جن پر اللہ تعالیٰ کی کلام نازل ہو رہی تھی، مکہ والوں کے لیے، کہ تمہارا رویہ اور طریقہ اس بستی والا ہے جس بستی کا واقعہ رب کائنات نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، تم نے بھی وہی تکذیب والا راستہ اپنا رکھا ہے۔ اذ جاء المرسلون، جب آئے اس بستی میں رسول اللہ تعالیٰ کے۔ اذ ارسلنا الیہم، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف، اثنین، 2 رسول، اللہ تعالیٰ کے 2 رسول۔ فَكَذَّبُوهُمَا، بس انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کر دی۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے مدد کی، عززنا مدد کی، بثالث، تیسرے رسول کے ساتھ۔ فَقَالُوا، پس کہا انہوں نے، اللہ کے رسولوں نے، اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، بے شک ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ مرسلون، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو کئی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ایک وقت میں آتے رہے، 2، 3، جتنے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا اللہ پاک اپنے رسول اور نبی مبعوث فرماتے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا بستی والوں نے، نہیں ہو تم مگر بشر، مثلنا، ہم جیسے انسان ہو۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ رسول جو ہے وہ انسانوں سے آ گیا، بشر جو ہے وہ رسول بن کے آ گیا۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اسی رکاوٹ کا تذکرہ ہے کہ دیکھو ہم کسی بشر کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان لیں۔ یہاں بھی سورہ یاسین میں بھی، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہم جیسے۔ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے سامنے
ایک رکاوٹ آ گئی۔ اسی طرح اہل مکہ نے بھی کہا، سورہ فرقان آیت نمبر 7، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، انہوں نے کہا، مکہ والوں نے، کیا ہے ایسے رسول کے لیے، یأکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 7، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، اور ظالموں نے سرگوشیاں کی، کہنے لگے یہ بشر ہیں تم جیسے۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ، کیا تم آتے ہو جادو کو، جادو کی طرف آ رہے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، آنکھوں والے ہو، بصیرت والے ہو۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے لیے بھی یہی رکاوٹ بن گئی کہ جناب نوح علیہ السلام بشر ہیں، تو بشر کیسے رسول بن گئے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بشر ہے تم ہی جیسا، اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت جمائے، حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے تو یہ بات کبھی اپنے باپ دادا سے نہیں سنی کہ انسان رسول بن کر آ گئے ہیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 24۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سامنے بھی یہی رکاوٹ بن گئی کہ بشر رسول بن گیا، ہم کس طرح ایک بشر کو رسول ماننے؟ قوم عاد نے بھی یہی سوال کھڑا کر دیا، ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون، یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، کھاتا ہے وہی کچھ جو تم کھاتے ہو، اور پیتا ہے وہی کچھ جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 33 اور 34۔ یہ قوم عاد کے سامنے بھی یہی رکاوٹ تھی کہ بشر کو رسول مان لیں۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا، سبب یہی بن گیا کہ بشر کو رسول مان لیں۔ کہنے لگے اب بشرا منا واحدہ نتبعہ، سورۃ القمر آیت نمبر 24۔ کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی کر لیں؟ اور اس طرح تمام انبیاء کرام کے بارے میں سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ پاک نے پھر سب کا جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ کہ اللہ کے جو نبی ہیں، ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہم جیسے مثل بشر ہو۔ اللہ پاک نے سب کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، واقع ہم تمہاری طرح بشر کے سوا کچھ نہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 اور 11۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی بشر ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو نبوت اور رسالت کا تاج پہناتے ہیں۔ عزیز بھائیو، ساری امت کے نیک لوگ مل جائیں صالح، تو ایک تابعی نہیں بن سکتا،
سارے تابعی مل جائیں تو ایک صحابی نہیں بن سکتا، سارے صحابی مل جائیں تو ایک نبی نہیں بن سکتا، سارے نبی مل جائیں تو ایک محمد رسول اللہ نہیں بن سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان میں تو رتبے میں اللہ پاک نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن پیدا انسانوں کے اندر سے کیا ہے۔ بشر اور انسان یہ بہت بڑی رکاوٹ بن گئی، کہیں کہنے لگے اب بشر یہدوننا، یہ بشر ہے، ایک ہمیں رہنمائی کرتا ہے ہماری۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، یہی رکاوٹ بن گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، جتنے بھی نبی آئے رجال رجل، کسی نبی کو جنوں سے پیدا نہیں کیا گیا، نہ فرشتوں سے نہ عورتوں سے، بلکہ رجل رجال۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ تو عزیز بھائیو، یہ درس ہے سورہ یاسین کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی رسول آئے وہ بشر تھے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو مرتا نہیں ہے اس پہ سورہ یاسین پڑھو، اس کے لیے نہیں، بلکہ اصلاح کے لیے، عقیدے کی اصلاح کے لیے، اخلاق کی تعلیم کے لیے۔ ابھی انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ سورہ یاسین میں جتنا اخلاق کا درس ہے کسی مقام پر نہیں ہے۔ تو یہ رکاوٹ بن گئی اس قریہ اور بستی والوں کے لیے جن کا بیان اس رکوع کے اندر ہے۔ کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں اتارا رحمان نے کچھ بھی، ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ کے نبیوں کو کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو۔ توبہ استغفر اللہ۔ عزیز بھائیوں، آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو قرآن مجید سادہ نہیں پڑھ سکتے، حدیث سے بالکل ناواقف ہیں۔ جب کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح جس طرح ان بدبختوں نے کہا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، نا جی نا، اسلام میں یہ بات کوئی نہیں، یہ بات مولویوں کی بنائی ہوئی ہے۔ بہت سے جاہل لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، نا جی نا، اسلام میں یہ بات کوئی نہیں، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ یہ وہی ہے جو یہاں ہے وما انزل الرحمن، بھائی تم سادہ قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، قرآن مجید سے تم واقف ہی نہیں، حدیث کا تمہارا مطالعہ ہی کوئی نہیں، کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے؟ جی اسلام میں کوئی نہیں۔ بڑے آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سکالر کہتے ہیں، لوگ بھی ان کو سکالر کہتے ہیں، نا جی نا، اسلام میں کوئی نہیں۔ اور بدبختو، اسلام کا تو تمہارا مطالعہ ہی کوئی نہیں، قرآن مجید سے تم واقف نہیں، احادیث سے تمہارا واسطہ کوئی نہیں، کیسے کہہ دیتے ہو کہ جی اسلام میں کوئی نہیں؟ جس طرح انہوں نے کہا وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تو کچھ نہیں اتارا، ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ کہتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے بے شک ہم تمہاری طرف لمرسلون، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہم پر مگر
पहुँचाना ज़ाहिर। हमारे ऊपर तो सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि साफ साफ पैगाम पहुँचा दिया जाए। तुम मानते हो नहीं मानते तुम्हारी मर्ज़ी। इससे आगे एक नया उन्वान शुरू होता है। उन बदबख्तों ने, बस्ती वालों ने कहा कि तुम ए रसूलो, जो अपने आप को रसूल कहते हो, हमारे बुज़ुर्गों को बुरा कहते हो, वो हम पर नाराज़ हो गए हैं। नाराज़ होकर उन्होंने हम पे आफतें और मुसीबतें नाज़िल कर दी हैं। तो तुम्हारी वजह से हम पे मुसीबतें आ रही हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं हम पे नाराज़ हो चुके हैं तुम्हारे बुरा कहने की वजह से। क़ालू, कहा उन कुफ़ार ने, इन्ना ततय्यरना बिकुम, हम तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं। ततय्यरना मनूस समझते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, नौसत पकड़ते हैं तुम्हारे साथ। तुम हमारे बुज़ुर्गों को बुरा कहते हो, वो नाराज़ होकर हम पे आफतें नाज़िल करते हैं। गोया तुम्हारी वजह से हमारी बदबख्ती और शामत अमाल है। लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम, अलबत्ता अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे, पत्थर मार मार के। अजीज़ भाइयों, अल्लाह के नबियों की आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। हम या आप दावत देते हैं, कोई हमें पत्थर तो नहीं मारता, लेकिन अल्लाह के रसूलों को कह रहे हैं लनरजुमन्नकुम, हम ज़रूर तुम्हें संसार कर देंगे। एक पत्थर नहीं, इतने पत्थर मारेंगे। अजीज़ भाइयों, ये बताओ, जब किसी इंसान को एक पत्थर दे मारा जाए तो कितना उसको तकलीफ़ और अज़ियत पहुँचेगी एक पत्थर से। तो जब इतने पत्थर बरसाए जाएं कि पत्थर मार मार के उसे मार दिया जाए, कितनी मशक्क़त होगी। ऐसे ऐसे मसाइल अल्लाह ताला के रसूलों के सामने आते रहे हैं। एक पत्थर नहीं, ज़्यादा पत्थरों की बारिश तुम पर कर देंगे और तुम्हें कत्ल कर देंगे पत्थरों के साथ। वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और ज़रूर पहुँचेगा तुमको हमारी तरफ से अज़ाब दर्दनाक। क़ालू ताइरुकुम मअकुम, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूलों ने, तुम्हारी नौसत तुम्हारे पास है, तुम्हारे अमल बुरे हैं, तुम्हारी बदअमालियों और बदकिरदारियों की वजह से तुम्हारी नौसत है। इन ज़ुक्किरतुम, क्या अगर तुम नसीहत किए गए, बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून, बल्कि तुम कौम हो हद से बड़े हुए। ये अल्लाह ताला के 3 रसूलों का किस्सा हो गया। लोगों ने तो कबूल ना किया। दूर से, शहर के दूसरे किनारे से, वजाअ मिन अक्सल मदीनति रजुलुन यसआ, यहाँ लफ्ज़ मदीना आया है, पहले है अलकरिया। मालूम होता है कि वो बस्ती बहुत बड़ी थी, शहर के बराबर थी। आया मिन अक्सल मदीना थे, शहर के दूसरे किनारे से, रजुलुन यसा, एक आदमी दौड़ता हुआ। इसी तरह के अल्फाज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हैं कि जब फिरौनियों ने मशवरा किया कि आपको कत्ल कर दिया जाए, तो इसी तरह के लफ्ज़ हैं कि एक आदमी आया दौड़ता हुआ, भागता हुआ, आर्मी से और पुलिस से पहले मूसा अलैहिस्सलाम को ख़बर देता है कि लोगों ने आपके कत्ल करने का मंसूबा बना लिया है। इस तरह ये आया दौड़ता हुआ, भागता हुआ। क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन, उसने कहा, ए मेरी कौम, पैरवी करो रसूलों की। इसका नाम भी तफसीरों में लिखा हुआ है हबीब नज्जार, तफासीर में इसका नाम है इस अल्लाह के वली का। कहता है रसूलों की पैरवी करो। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, पैरवी करो उनकी जो नहीं सवाल करते तुमसे किसी भी अजर का, और वो हिदायत वाले हैं। अल्लाह के रसूल तुमसे क्या चाहते हैं? कोई इनाम तो नहीं चाहते, कोई क्रेडिट तो नहीं मांगते। अजीज़ भाइयों सुन लो, अगर एक आदमी नमाज पढ़ता है,
ایک عورت پردہ کرتی ہے، ایک آدمی جہاد کرتا ہے، ایک آدمی حج کرتا ہے، تو مت سمجھے کہ میں اللہ کے بندوں سے انعام حاصل کر لوں یا کوئی کریڈٹ مل جائے۔ انعامات سارے ہمارے رب کے پاس ہیں۔ کہتا ہے نبی تم سے کیا مانگتے ہیں؟ کوئی انعام، کوئی اجر، کوئی کریڈٹ، کوئی سوال ہی نہیں۔ من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اور وہ سیدھی راہ والے۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کیا ہے مجھے کہ نہ میں عبادت کروں اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ااتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں پکڑوں اس کے علاوہ معبود؟ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، اگر ارادہ کرے رحمان نقصان کا، لا تغنی نہیں کفایت کرے گی، انی مجھ سے شفاعتہم ان کی شفاعت، شیئا کچھ بھی، ولا ینقذون نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ عزیز بھائیو، جب سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں اچھی طرح ذہن نشین فرما لو۔ لا تغنی نون ہے، انی یہاں پر بھی نون ہے، تو لا تغنی کا نون لمبا نہ ہو جائے پڑھتے ہوئے ورنہ خطا ہوگی۔ انی اس نون کے بعد یا ہے، تو یا والا نون اور بغیر یا کے اس کو فرق کر کے پڑھنا ہے۔ نہ وہ مجھے کفایت کریں گے نہ چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ یہ تبلیغ کرتا رہا، ظالموں نے اس کو شہیدی کر دیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر، میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ یہ لوگ تمہیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں قتل کر کے، اللہ تمہیں جنت دے کے سب سے زیادہ معزز بنا رہا ہے۔ لوگ ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ عزت دینا چاہتا ہے۔ وہ دنیا سے ختم کر رہے ہیں، اللہ جنتوں کا وارث بنا رہا ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، یہ ہے اخلاق اس اللہ کے ولی کا۔ اس نے کہا اللہ کی جنت میں جا کر، جو دنیا میں خیال تھا کہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، جنت میں جا کے بھی یہی خواہش ہے کہ جو میرے قاتل ہے نا، کاش صراط مستقیم پر چڑھ کر اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں۔ ایسا اخلاق کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم جان لے، بما غفر لی ربی، جو اللہ نے مجھے معاف کیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند، نہیں ہم نے اتارا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر من السماء، آسمان سے کوئی فرشتے نہیں آئے۔ وما کننا منزلین، اور نہ ہم اتارنے والے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہے یہ مگر چیخ، ایک چیخ آئی بہت زیادہ شدید آواز۔ جب آواز زیادہ شدید ہو تو اس سے انسان مر جاتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو اچانک وہ یکا یک بجھ گئے، خامدون بجھنے والے، بجھ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کو مذاق کرتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے بستیاں، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کی طرف نہیں واپس آتے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا، اور نہیں ہیں سارے کے سارے مگر، جمیع لدینا محضرون، سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ جو مر گیا وہ واپس نہیں آتا۔ ہندوؤں میں ایک عقیدہ ہے، اس کا نام ہے عقیدہ تناسخ، تناسخ ہندوؤں میں
کہتے ہیں جو مر جاتا ہے نا اس کی روح دوبارہ کسی کی شکل میں آ جاتی ہے. یہ ہندوؤں میں عقیدہ ہے، اس عقیدے کا نام ہے تناسخ. قرآن کا عقیدہ یہ انہم الیہم لا یرجعون، جو مر گیا وہ واپس نہیں آتا. عزیز بھائیوں، ہم جب مر جائیں گے نا، میں یا آپ واپس نہیں آ سکیں گے، ہمیشہ ہمیشہ دنیا سے چلے جائیں گے. ایک ہی پھیرا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.